حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اصل میں یہ ایک مشاعرے کی ویڈیو ہے، ٹوپی لگائے ہوئے سینکڑوں اسٹوڈنٹس مدرسے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک خاتون جو ہے نا وہ مشاعرے میں شعر پڑھ رہی ہیں، واہ واہ ہو رہی ہیں، ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں۔ تو اسی ویڈیو کا 1 منٹ کا ٹکڑا اٹھا کر اس پہ یہ سب کچھ لکھ کے سوشل میڈیا پہ خوب شیئر کیا گیا۔ وہیں کچھ اس طرح کے لوگ، اور آپ کہہ سکتے ہو کہ پلاننگ کے تحت بھی، اور بعض دفعہ ہم مسلمانوں ہی کے بیچ میں ہمارے مائنڈ کو گمراہ کر کے آپس میں اتفاق اور اتحاد کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کہ یہ میسج۔ اب اس میسج کو ایسے شیئر کیا گیا گویا کہ لوگ جب اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس میسج کو پڑھیں تو مدرسوں سے بدگمان ہو جائیں، مولانا اور مفتی لوگوں سے بدگمان ہو جائیں، جمعیت علماء سے بدگمان ہو جائیں۔ دیوبند جو ہے نا وہ کوئی مدرسے کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ دیوبند ایک قصبہ ہے جو ضلع سہارنپور میں پڑتا ہے، اور یہ دیوبند بہت بڑا ہے۔ اس میں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اسکولز بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، ہے نا، اور اس میں ایک مدرسہ بھی۔ لیکن اس ویڈیو کو اٹھا کے جو ہے نا مدرسے والوں سے چپکا دیا گیا، مفتی صاحب اور علماء لوگوں سے چپکا دیا گیا، جمعیت علماء سے چپکا دیا گیا، تاکہ عوام جو ہے نا وہ اپنے علماء سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے جمعیت سے وہ بدگمان ہو جائے۔ آپ یقین مانو کہ ایسے دارالعلوم دیوبند سے لگا ہوا اسکول ہے، اور اس اسکول میں ڈانس کے پروگرام ہوتے ہیں، اس اسکول میں ڈھڑلے سے گانے اور سانگز بجتے ہیں۔ اب اس میں جو طلبہ اسٹوڈنٹ شریک ہیں وہ غلط شریک ہیں۔ اب اس کی وجہ سے آپ کسی مدرسے کو اور کسی علماء کو اور کسی مفتی اور کسی جمعیت کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو اسٹوڈنٹس اس میں شریک ہوئے تو اس کی وجہ سے آپ پوری قوم کو، سارے مدرسوں کو اور جمعیت علماء کو اور سب کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی، جس کے اندر ایک شاعرہ محترمہ غزل کے چند اشعار پڑھ رہی ہیں اور ان کے ارد گرد مجمع لگائے کچھ طالب علم اور کسی مدرسے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور پورا ہال اسی قسم کے بچوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ اس میں بڑے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور وائرل کرنے والوں نے اس ویڈیو کو یہ کہہ کر وائرل کیا کہ یہ دیوبندی حضرات مشاعرے کے اندر مصروف ہیں اور غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ مشاعرہ ایک خاتون شاعرہ پڑھ رہی تھی، جس کو سب واہ واہ کر رہے تھے، اور ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پہ وہ بخوبی دیکھی ہی ہوگی۔ جیسی یہ ویڈیو مفتی امیر معاویہ قاسمی دیوبندی فیروز آبادی صاحب کے پاس پہنچی، انہوں نے اس کے اوپر ری ایکشن دیتے ہوئے لوگوں سے یہ اپیل کی کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے بالکل جائز نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، مگر اس کا تعلق دیوبند کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کچھ شک شبہ پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خود کو صرف مسلمان کہنے والے، سنی اہل سنت کہنے والے، اور لوگوں سے یہ کہنے والے کہ یہ دیوبندی بریلوی نے لوگوں کو پارا پارا کر دیا، چکنا چور کر دیا اس فرقہ واریت کو، تو آپ کو پھر مدرسہ دیوبند کی حمایت یا چاپلوسی کی کیوں سوجی؟ اگر آپ کا تعلق دیوبند سے ہے ہی نہیں اور لوگوں کو آپ یہ کہتے ہو کہ میں اہل سنت سے ہوں اور دیوبندی بریلوی تو کچھ نہیں ہوتے، دیوبندی بریلویت فرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ دیوبندی جب ہیں نہیں تو آپ نے ان پہ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ دوسری ضروری بات یہ کہ جو لوگوں سے اس لیپا پوتی میں مفتی صاحب نے کہا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ درس دینے کی کوشش کی گئی کہ اس مشاعرے کا تعلق جو ہے وہ نہ دیوبند کے ساتھ ہے نہ مدرسے کے ساتھ ہے، یہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ یہی ذاتی فعل ابھی کچھ دن پہلے پاکستانی کامیڈین مسعود میرج بیورو کو بھی یاد آیا تھا، جب طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی وفات پہ قرآن خوانی کا اناؤنس کرا اور قبروں پہ پھول ڈالے، تو یہ ان کا ذاتی فعل ہو گیا۔ یعنی لوگوں میں یہ درس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بندوں کا پرسنل فعل ہے، اس سے کسی مسلک کا، علماء کا، کسی تنظیم یا جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس مشاعرے والی ویڈیو سے لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیغام اچھا ہے اور سننے میں بہتر بھی لگ رہا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ان کا تعلق غلط کام کا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب بندہ کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہوتا ہے، وہ اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے۔ لیکن اب اس ویڈیو کو بھی آپ ایک مرتبہ دیکھیں اور دھیان سے سنیں، اور مفتی صاحب کی بات کو بھی دھیان سے سنیں۔ یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اپنے دل سے پوچھیے گا
کیا یہ وہی اسلام ہے جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا تھا؟ اور سوچئے ذرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس چیز کو دیکھتے تو کیا وہ خوش ہوتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی میں کیا خوشی ہوگی کہ مسلمان ایسا سب کچھ کر رہے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے گا، کیا یہ وہ اسلام ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ ویڈیو۔ تو اب اس ویڈیو کے اندر کچھ نوجوان ڈی جے کے اوپر ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مفتی صاحب کے پاس یہ ویڈیو پہنچ گئی۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے یا ایسا معاملہ ہے، بلکہ انہوں نے اس کو ٹائٹل یہ دیا کہ کیا یہ اسلام ہے، کیا یہ مسلمانوں کا اسلام ہے، کیا یہ صحابہ کا دین ہے، کیا بزرگان دین کا دین ہے، یہ کیا اس سے حضرت فاروق اعظم خوش ہوں گے، کیا وہ دین ہے؟ اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرا، اور لوگوں کو ان کی سوچ پر اس کا جواب چھوڑ دیا کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ دونوں عمل کے جو مشاعرے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں اور جو ڈی جے پہ لوگ ناچ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اگر اس کے اندر کمپیئر کیا جائے تو ایک عمل کے اوپر بہت آسانی سے لیپا پوتی کی گئی اور اس میں اپنے دامن کو دور کرا گیا، اور دوسرے عمل میں کہ جہاں ڈی جے کے اوپر لوگ ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں، تیز آواز میں نعتیں ڈی جے پہ بجا رکھی ہیں، اس عمل کو مسلمانوں کا لیبل لگا دیا گیا کہ کیا یہ دین ہے، اور اس کو دین کا لیبل لگا دیا گیا۔ یعنی بیان کرنے کی کوشش یہ کی گئی کہ دونوں باتوں میں کتنا تضاد ہے، ایک میں تو حمایت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک مسلک کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسری ویڈیو دکھا کے دوسرے مسلک کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو ناچ گانے ڈی جے وغیرہ کرتے ہیں کہ دیکھو میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اور ایسی مفتی صاحب کی ویڈیو آپ کو ان کے چینل پہ کئی سارے مل جائیں گی کہ جیسے ہی میلاد النبی آئے گا تو یہ اس کو کمپیئر کریں گے کہ مسلمانوں کی دیوالی کس طرح آتش بازی ہو رہی ہے، اور دیکھو کیسے لوگ میلاد کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ اور اسی طریقے کی بہت ساری ویڈیو فرضی بابا کے اوپر اور میلاد النبی کے اوپر، جلسوں کے اوپر، جلوس کے اوپر، 11ویں ربیع الاول، ربیع الاخر اور دوسرے معاملات کے اوپر اہل سنت کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، جس کے اندر صرف خرافاتوں کو دکھا کے لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کس طریقے کے یہ معاملات اہل مسلمانوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ اب ان دونوں ویڈیو کو اگر آپ کمپیئر کریں تو ہر عقل مند پہلے ایک چیز کا فیصلہ کرے گا کہ جو شخص ویڈیو پہ ناچ رہا ہے دکھتا ہوا ڈی جے کے اوپر، اس شخص کو دیکھ کر کوئی بھی شخص بدظن نہیں ہو سکتا، اسلام کو لے کر یا مسلمان کو لے کر بالکل بدظن نہیں ہوگا۔ یعنی اس ناچنے والے بندوں کا یہ ظاہر ہے کہ ذاتی عمل ہے، لیکن وہ اسلام اور شریعت کے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے جو مشاعرے کے اندر خاتون شاعرہ کے جو شعر سن رہے ہیں وہ تو سارے طالب علم ہیں، ان کا تعلق تو جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ہے، علم دین کے ساتھ ہے اور شریعت کے ساتھ ہے۔ تو لوگ ان کو دیکھ کر زیادہ بدظن ہوں گے دین کو کہ یہ دیکھو دین کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں، شعر و شاعری میں لگے ہوئے اور اس طریقے کے معاملات اور خرافات میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں تو ایک طرف ایک ایسا جاہل شخص ہے کہ جو ناچے گائے کچھ بھی کرے اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور ایک طرف وہ ہے کہ جو دین کا لبادہ اوڑھنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر مسلمان بھی بدنام ہوں گے، دین بھی بدنام ہوگا اور دین کو بدظن بھی ہونے کا موقع ملے گا۔ تو ان دونوں باتوں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، لیکن اس بات کو ڈی جے والے کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پروموٹ کیا گیا کہ جیسے وہاں ناچنے والے کوئی مجدد اور مفسر لوگ ہوں کہ دیکھو اہل سنت کے لوگوں کو کیسے بدنام کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو جاہل مطلق لوگ ہیں۔ اب وہ ناچے گائیں ایسے تو آپ کو مسلمان شراب کے ٹھیکے پہ کھڑے ہوئے مل جائیں گے، اب ان کو دیکھ کر تو اسلام پہ کوئی دھبا نہیں آئے گا، یا ان کو دیکھ کر لوگ دین سے بدظن تو نہیں ہوں گے، علماء سے بدظن تو نہیں ہوں گے۔ تو ان دونوں باتوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو دکھنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو دین کے ٹھیکے دار بنتے ہیں ان کا عمل ہے، اور ایک طرف وہ ہے جن کا دین سے شریعت سے کوئی دور سے دور تک واسطہ اور تعلق بھی نہیں ہے، اور نہ لوگ ان کو اپنا حجت سمجھتے ہیں۔ لیکن طالب علم کی جو رسپیکٹ ہے سماج کے اندر، وہ جس طرح عالم کی ہے اس طرح مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی بھی ہے۔
اور لوگ ان کو تعظیم کی نیت سے دیکھتے ہیں، تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے مستقبل کے علماء ہیں، لہٰذا اگر وہ ایسا کام کریں گے تو لوگ بے شک بدظن ہوں گے۔ اب کیونکہ لوگ وہاں زیادہ بدظن ہوں گے تو اس پہ لیپا پوتی کرنے کے لیے مفتی صاحب کی فوراً ویڈیو آ گئی کہ بھائی دیکھیں اس کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے، مدرسے کے برابر میں بھی ایک کالج ہے، ہاسٹل ہے، وہاں بھی ناچ گانے پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ لیکن میلاد النبی پہ مفتی صاحب کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں آتی کہ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ جو خرافات کر رہے ہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو مسلمانوں ہی کا لیبل لگا کے دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے مزارات اولیاء کی ویڈیوز کو دکھایا جاتا ہے کہ اس پہ دیکھو سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو شرک ہو رہا ہے، اور اس پہ طواف کر رہے ہیں مزار کے اوپر، اور روزوں کو چوم رہے ہیں، اور دیکھو دعا کر رہے ہیں۔ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو لا کے دکھائی جائیں گی، آپ کو برین واش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، جب ان کو ریئیکشن دیا جائے تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی لڑائی والی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو سب کو ایک کرنے والی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک کرنے والی اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے دامن پہ داغ آتا ہے، اور جب دوسرے کو یہ بدظن کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے کی کلپ چھاٹ کے لا کے نکالیں گے، اور پھر لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا۔ منظر دیکھیے آپ، یہ پٹاخوں کی آوازیں، یہ دیکھیے آپ، یہ پٹاخوں کی آوازیں، یہ دیکھیں آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے دیوالی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کیا یہی دین اسلام ہے؟ کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی پہچان ہے؟ ہم مسلمان کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان جس نبی کے نام پر یہ ساری خرافاتیں کر رہے ہیں نا، اپنے دل سے پوچھے گا کہ ہمارا آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ جب غیر مسلموں کی دیوالی آتی ہے تو یہی منظر ہوتا ہے، اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو یہی منظر مسلمانوں کی بستیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ جو کچھ چاروں طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، کیا واقعی میں یہ وہی دین ہے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ حالانکہ وہ عمل بھی ایک ذاتی عمل ہے، اور دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو لوگ بدظن زیادہ یہاں ہوں گے، دین کی بدنامی زیادہ یہاں ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے طارق جمیل صاحب نے جب قبروں پہ پھول ڈالے تو اس پہ لیپا پوتی کی گئی کہ ایسا معاملہ، ان کو ہوش نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، حالانکہ وہ دین کے ٹھیکیدار تھے۔ دین کا نقصان اور لوگوں کو بدظن ہونے کا موقع وہاں ملے گا، بنسبت یہ کہ کوئی بندہ ذاتی طور سے ناچے گائے کچھ بھی کرے، وہ ہمارے لیے، یہ اسلامی شریعت کے لیے، اہل سنت کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ رہ گیا یہ کہ ہمارے لیے کیا حجت ہے، تو ہمارے لیے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس جو ہے وہ حجت ہے، اور ہمارے علماء اکرام کے فرمان اور ان کے فتاوی اور ان کے احکامات جو انہوں نے شریعت کی، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائے، سکھائے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ لہٰذا وہ جو ناچ دکھایا گیا، مزاروں کے طواف دکھائے جاتے ہیں، شور گل دکھایا جاتا ہے، سجدے دکھائے جاتے ہیں، ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ عمل عوام کے، جاہل لوگوں کے جو شریعت سے دور ہیں ان کے عمل ہے، ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں، اور ان کے عمل اہل سنت کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا محمدی سنی حنفی برکاتی نوری ہندی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناچنے کے حوالے سے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 88 پر فرمایا کہ سما یعنی قوالی پہ ناچنا کیسا، اور اس کے تعلق سے فتاوی خیریہ کے حوالے سے فرمایا کہ یہ عمل ناجائز ہے۔ یعنی ناچنا چاہے قوالی کے ساتھ ہو، ناچنا چاہے نعت کے ساتھ ہو، ناچنا چاہے گانے کے ساتھ ہو، یا بندہ کسی بھی طریقے سے روڈ پہ ناچ کرتا ہوا جائے، محفل میں ناچ کرے، شادی میں ناچ کرے، یا نعت کی محفل میں ہی کیوں نہ ناچ کرے، اس کا ناچ کرنا ناجائز ہے، اور ہمارے لیے حجت یہ ہے، عوام کا عمل نہیں۔ اسی طریقے سے تعظیمی سجدہ اور مزار پہ طواف کرنے کے تعلق سے لوگوں کو یہ بدظن کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ بریلویوں کا دین ہے، سنیوں کا دین ہے کہ وہ مزار کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ان کا عمل ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ سجدے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جلد نمبر 22 فتاوی رضویہ شریف کی اور اس کے صفحہ نمبر 407 کے اوپر فرماتے ہیں کہ میوزک یعنی مزامیر ناجائز ہے، اور سجدہ وغیرہ غیر خدا کو حرام قطعی ہے، یعنی غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام قطعی ہے، چاہے یہ سجدہ تعظیمی صاحب مزار کو کیا جائے یا اپنی حیات کے اندر کسی شخص کو کیا جائے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا مسلک اور ہمارے بزرگان دین کی راہ اور ان کی تعلیمات ہے کہ جن کو اس تعلیمات کا نہیں پتہ تو وہ تو پھر قرآن کی بھی تعلیمات کے اگینسٹ جا کے شراب پی سکتے ہیں، تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے ہی اگر وہ ناچتے گاتے ہیں
تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ کیسے ہو جائے گا کہ آپ نے بولا کہ وہ مسلمانوں کا یہ عمل ہے؟ اگر انہوں نے آتش بازی کر دی تو اس کو ٹائٹل دیا گیا کہ مسلمانوں کی دیوالی معاذ اللہ، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کے اندر۔ اگرچہ آتش بازی کرنا حرام ہے، آپ کو سنی علماء کے پہلے احکامات کو سمجھنا اور ان کے دلائل کو جاننا چاہیے کہ وہ اس موقع پر کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح مزار کے اوپر طواف کرنے کے تعلق سے بھی لوگوں کو بدظن کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کے اندر فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 اور اس کے صفحہ نمبر 528 تا 529 پر مزار کا طواف کہ محض بنیت تعظیم کیا جائے یہ ناجائز ہے، یعنی جو مزار کا طواف کیا جائے تعظیم کے ساتھ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ طواف کرنا بھی مزار کا ناجائز ہے تعظیم کے ساتھ۔ اور جو تعظیم کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے وہ طواف صرف خانہ کعبہ کے لیے ہوگا کہ وہ تعظیم کے طواف کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کوئی مزار خاص نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت کا مسلک اور یہ اہل سنت کی حجت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے دلیل اور حجت ہے۔ جاہلوں کا عمل مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ مزار تو مزار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کو بھی بوسہ دینے یا اس کے طواف کرنے کے لیے منع فرمایا۔ حالانکہ اس مسئلے کے اندر بہت سارے لوگ بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بریلوی تو نبی کو محبت میں خدا سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں معاذ اللہ، جب دیکھو نعتیں، جب دیکھو میلاد، جیسے کہ یہی سب سے زیادہ عاشق رسول ہیں اور یہی نبی کی اتنی محبت کرتے ہیں اور اس طریقے کا معاملات کرتے ہیں کہ جیسے گویا وہ شرک کر دیتے ہیں۔ اس محبت کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یا کوئی بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ نبی کی محبت میں سجدے کو جائز کر دینا چاہیے تھا، بقول آپ کے، کہ اگر یہ لگتا ہے کہ بھئی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات میں شریک کر دیتے ہیں تو پھر سجدے کو کیسے ناجائز رکھا؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سجدے کے حوالے سے مزار پاک پہ جلد نمبر 10 فتاوی رضویہ کی اور صفحہ نمبر اس کا 768 کے اوپر فرماتے ہیں کہ روزہ انور کا طواف کرو نہ سجدہ کرو، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار کا بھی طواف نہ کیا جائے اور وہاں بھی سجدہ نہ کیا جائے، اور اتنا جھکا جائے کہ رکوع کے برابر ہو، یعنی وہاں تعظیم اتنا بھی جھکنا کہ جو رکوع کے برابر ہو۔ یہ بھی منع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے، یعنی سرکار کی تعظیم جھکنے سے، طواف کرنے سے نہیں ہے، ان کو سجدہ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ ان کی تعظیم ان کی اطاعت کرنے میں ہے، ان کو فالو کرنے میں ہے، ان کے احکامات اور ان کی سنت کو عمل کرنے میں، عمل میں لانے میں ہے، جو انہوں نے حکم دیا اس کو بجانے میں ہے، اور جو حکم انہوں نے جس کام کو انہوں نے روکا اس کام سے بچنے میں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ یہ سب جو خرافات لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں بدظن کرنے کے لیے اور اس پہ ٹائٹل مسلمانوں کا لگایا جاتا ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہمارے اکابر ہمارے لیے جو حجت ہیں ان کے فتاوی جات کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ان خرافاتوں کو آلریڈی رد کیا ہوا ہے کہ یہ عمل ناجائز ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ پبلک اس کو کرتی ہے یا گھر جا جا کے آپ کیوں نہیں روکتے؟ تو ظاہر سی بات ہے قرآن نے شراب کو حرام کر دیا اور آج بھی شراب کے ٹھیکے پہ مسلمان ہیں، تو یہ حکم تو آپ پہ بھی لازم ہوگا کہ جب آپ کے پاس قرآن ہے اس میں شراب حرام ہے تو آپ ٹھیکے پہ جا جا کے ایک شخص کو کیوں نہیں روکتے؟ تو وہی اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی عالم دین پرسنلی جا کے ایک بندے کو نہیں سمجھائے گا، ان کا کام احکام پہنچانا ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں لوگوں کو خود بھی معلوم ہوتی ہے لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر گانا باجا اور فلمیں ڈرامے آج کل عام ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے؟ کیا گھر جا جا کے یہ چیز بتائی جائے گی کہ یہ حرام ہے؟ یہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ تو کیا اس عمل کو علماء کے سر پہ لادا جائے گا یا مسلمانوں کے سر پہ یا اسلام کے لیول اس پہ لگا دیا جائے گا کہ اسلام اس چیز کی پرمیشن دیتا ہے؟ جو عمل ناجائز بندہ پرسنلی کر رہا ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہے، شریعت نے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دی۔ تو آپ اس طریقے سے جیسے مشاعرے کی ویڈیو کے اوپر فوراً آپ کا ریئیکشن آ گیا، وہی ریئیکشن آپ کا میلاد النبی کے اوپر پازیٹیو آئے اور یہ آئے کہ یہ ان کا ذاتی فعل ہے، اہل سنت سے اس کا واسطہ نہیں ہے، تو پھر بات الگ ہو اور بات ایمانداری کی بھی ہو۔ لیکن وہاں تو یہ مسلمانوں کا عمل ہے، مسلمانوں کو کیا ہو گیا، نبی کے نام پہ کیا ہو گیا، میلاد النبی دیکھیں، یہ عاشق رسول ایسا کرتے ہیں، یہ فاروق اعظم کا دین ہے، قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کا برین واش کیا جاتا ہے اور ان کے اندر تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے۔
اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں سنیت سے ان کو توڑ کر اپنے مسلک کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، اور پھر لوگوں کو درس یہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، ایک ہو جاؤ، دیوبندی بریلوی کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو ایموشنل بلیک میل ہے ویڈیو کے اوپر آ کے کرنا لوگوں کے اندر، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خود پیٹھ پہ خنجر مارنا اور پھر خود مرہم لے کے کھڑے ہو جانا لوگوں کے اندر کہ دیکھو جی ہم آپ کا مرہم لگانے آئے، حالانکہ یہ گھاؤ بھی آپ ہی کے دیے ہوتے ہیں۔ جو مسلمان بدزن ہوئے ہیں آج سنیت سے، ان کو بدزن کرنے میں آپ جیسوں کی ویڈیوز کا رول ہے کہ آپ پوری مجلس سے، ہزاروں مجلس سے ایک ناجائز والا پارٹ اٹھا کے لاتے ہیں، لوگوں کے اندر بیان کر دیتے ہیں، اور ایک اچھے انداز میں جو میلاد ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ کبھی بھی لوگوں کے اندر شیئر نہیں کرتے۔ آتش بازی آپ کو پورے انڈیا کے اندر دکھ گئی میلاد النبی پہ ہوتے ہوئے، آپ نے فوراً ویڈیو بنا دی مسلمانوں کی دیوالی معاذ اللہ، لیکن آپ کو اچھی طرح جب قرآن خوانی ہو کر اچھی طرح نعت خوانی ہوئی ہے، وہاں آپ کو وہ ویڈیوز نعت خوانی کی نعت پڑھتے ہوئے نہیں ملی، اور پھر آپ یہ زخم دینے کے بعد مرہم لے کے ہاتھ میں آتے ہیں اور لوگوں کو اپنا بھولا چہرہ بنا کے محبت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے ان شرک اور کفر کے بدعت کے فتووں سے مسلمانوں کا دل پارا پارا ہو گیا اور مسلمانوں کا دل چکنا چور ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی، آپ نے فوراً اس پہ ریئیکشن دے دیا تاکہ اپنے دامن کو بچایا جا سکے۔ دور اپنی خوش ترتیبی کا، رات بہت ہی یاد آیا، اب جو کتاب شوق نکالی، سارے ورق برہم نکلے، میرے قاتل میرے مسیحا میری طرح لاسانی ہے، ہاتھوں میں تو خنجر چمکے، جیبوں سے مرہم نکلے۔ باقی آپ مفتی امیر معاویہ قاسمی فیروز آبادی دیوبندی صاحب کی اور حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔